أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے ومنہم امیون، کچھ لوگ ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو مگر جھوٹی آرزوئیں، اور نہیں وہ مگر نرے خالی گمانی کرتے ہیں. بس بڑی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس کے ذریعے تھوڑا سا سامان. تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. اور کہتے ہیں ہرگز نہ مس کرے گی ہمیں آگ مگر چند گنتی کے دن. فرما دیجئے کیا تم نے لے لیا ہے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ قرار کہ ہرگز نہیں مخالفت کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی، یا تم گھڑتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایسی چیز جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں جو کمائے گا گناہ کی بات اور احاطہ کر لے اس کے ساتھ اس کے گناہ، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں سدا رہیں گے. اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ چند آیات ہیں، جیسے پہلے سے ذکر چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 5 گروہوں کا ذکر ہے خباثت کے لحاظ سے. 2 کا ذکر ہو چکا، اب یہ تیسرا گروہ ومنہم امیون سے ہے کہ یہ تیسرا گروہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کا تھا، جنہوں نے کچھ تورات وغیرہ کوئی کتاب کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، بس اپنے علماء سے پیروں سے جو باتیں سنتے تھے ٹھیک ہے وہی جانتے تھے، لیکن وہ چونکہ باتیں غلط مسلط بتایا کرتے تھے تو اس لیے فرمایا اللہ امانی سے مراد جھوٹی باتیں، جی وہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے تو یہ کریں گے تو وہ کریں گے، تو بس جنت میں ہم نے جانا ہے، ہم نیکوں کی اولاد ہیں، فلاں ہے، کچھ دن جانا ہی پڑا تو پھر نکل آئیں گے. اس قسم کی انہوں نے آرزوئیں کیا ہیں ان لوگوں کو یاد کرا رکھی. تو فرمایا یہی چند جھوٹی باتیں جانتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. اس لیے آگے فرمایا انہم اللہ یظنون، یہ خالی ان کے گمان ہی ہیں، تخمینے اٹکل پچو ہیں، اور حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے، بے سند باتیں ہیں. تو یہ گروہ ہے جاہلوں کا. آگے چوتھا گروہ ہے ان علماء کا، ان مولویوں کا، یہود کے جو علماء تھے تورات کے، کہ وہ کیا کرتے تھے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انہوں نے یہ کیا کہ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح اللہ تعالیٰ نے وصفیں بیان کی تھیں، وہ وصفیں اس طرح توحید کا مسئلہ، تو ان چیزوں کو انہوں نے کیا ہے مٹا کر یہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے وہاں اور کچھ لکھ دیا، اور پھر یہ کتاب عام لوگوں تک پہنچائی، اور ان کا دیکھو جی تورات میں جو وصفیں آئی ہیں وہ تو ان پر فٹ بھی نہیں آتی. تورات میں جو مسئلہ یہ بیان کرتا ہے توحید کا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے یہ قرآن تورات کی تحریف کی تھی. ایک تحریف تو پہلے گزری ہے نا، تو وہ ایک آدھ لفظ کی یا کیا معنی میں تعریف کرتے تھے، یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے غلط سلط. تو اسی کو فرمایا جی کہ یہ گروہ جو ہے چوتھا، ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں کیا غلط کر کے، پھر کہتے کیا ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے.
ہوتا خود ان کا ہاتھوں کا لکھا ہوا معرف شدہ، لیکن دعویٰ یہ کر دیتے یہ اللہ نے ایسا ہی کیا ہے اتارا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا تھا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا ثمن لے لیں۔ مطلب یہ چاہے ان لوگوں کو ڈھیروں مال ملتا تھا جی، لیکن پھر بھی یہ آخرت کے مقابلے میں اور اس طرح دین حق کے مقابلے میں چاہے وہ اربوں خربوں کا مال ہو، پھر بھی وہ تھوڑا ہے، کیونکہ یہ فانی ہے، چند روزہ ہے، پھر ختم ہونے والا ہے۔ اس بنا کر اس کو کہا گیا ثمن قلیل، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ہی ثمن قلیل ہے، حقیر ہے۔ یہ کتنے دن انسان استعمال کر سکے گا، آخری چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، یہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے پھر دوبارہ فرمایا فوائل للذین فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، جی بہت بڑی خرابی ہے، ویل ہلاکت اور خرابی کو کہتے ہیں، اور جہنم کو کہا جاتا ہے، اور ویل ان پر مراد کہ تنوین تعظیم کیوں نہیں، بہت بڑی خرابی، بہت بڑی کیا ہے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، کس وجہ سے؟ ان کے ہاتھوں کے لکھنے کی وجہ، یعنی انہوں نے جو تحریف کی ہے اللہ کی کتاب میں اس کی وجہ سے، اور فرمایا ویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے کیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، کہ مال کماتے ہیں تو یہ چیزیں دونوں ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے، ایک تحریف کرنا، پھر تعریف اس لیے کہ تاکہ ہمیں مال مل جائے، دولت مل جائے، تو دونوں چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہیں۔ تو یہاں ایسے گڑبڑ کرنے والوں کو، جی دین حق کی تبدیل کرنے والوں کو، اللہ کی کتاب کو تبدیل کر کے اللہ کی طرف نسبت کرنے والوں کو بہت زیادہ، یعنی 3 دفعہ ویلن آ رہا ہے، پہلے ویلن، پھر ویلن، پھر ویلن، تو مطلب یہ اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ، یعنی جیسے کہتے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے ہو خرابی ہے، بربادی ہے تمہارے لیے، بچو اس سے بچو، لیکن ضدی کہاں بچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چوتھا گروہ تھا یہود کا، ان میں یہ خباثت تھی کہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر رہے ہیں لکھ کر، اور نسبت پھر اللہ کی طرف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نے بھیجا، ہوتا نہیں، ہوتا خود ان کا گھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد وقالوا لن تمسنا النار سے، یہ خاص صاحبزادگان کی بات ہے، جو صاحبزادے تھے نا، بڑے بڑے مولویوں کے بیٹے، بڑے پیروں کے بیٹے، جی تو وہ یہ کہنے لگے جی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ایک تو آئے گی نہیں، اگر آ بھی گئی نا، جہنم میں جانا ہی پڑا تو چند دن ہوں گے، پھر ہمارے آباء و اجداد کیا ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، وہ ہمیں نکلوا لیں گے سفارش کر کے فوری۔ اس وجہ سے چند دن ہی ہمیں دوزخ میں جانا پڑا، اصل تو جانا ہی نہیں پڑے گا، ہاں ہوں گے تو وہ چند دن ہوں گے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا جی قل اتخذتم عند اللہ عہدا، فرمایا آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کیا عہد پیمان لے لیا، اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ چند دن جانا پڑے گا بس، پھر اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے؟ تو اللہ تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، اگر ایسی بات ہے واقعی تم نے وعدہ لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے نہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ویسے ہی گھڑ رہے ہو، ویسے ہی گھڑ رہے ہو، تو اس وجہ سے یہ تمہارے دعوے غلط ہیں کہ ہمیں آگ میں نہیں جانا پڑے گا جی، بلکہ اگلی آیت میں فرمایا بلا کیوں نہیں، ضرور جانا پڑے گا، قانون سن لو۔ آگے قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آگ میں کون جائے گا اور رہے گا، اس کا تذکرہ فرمایا بلا من کا سبب سیئتن، ہاں جس نے گناہ کمائے جی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، گناہ اتنے اتنے کیے کہ سارے گناہ اس کا احاطہ کر گئے، کوئی بھی کیا ہے یعنی اس کی نیکی نہیں رہی، تو جب کوئی نیکی نہیں تو ایمان بھی ایک نیکی وہ بھی نہ رہی، تو مطلب یہ ہے کہ جب ایمان ہی نہ رہا تو ظاہر بات ہے پھر حکم کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ کیا ہوں گے، دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہود چونکہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ کیا ہے ہم دین حق پر ہیں، لیکن یہ بات ان کی غلط تھی، کیونکہ یہودیت تو اب منسوخ ہو چکی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جی، تو یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بس ہمیں یہی حکم ہے کہ دین موسوی پر ہی چلنا ہے بس، اور اس میں بھی تحریف کر ڈالی تھی، وہ بھی حقیقی ان کے پاس نہ تھا۔ تو فرمایا یہ تمہارا خیال خام خیالی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے لیے تو چونکہ اب تم کفر کر چکے ہو جی، قرآن تورات کو تبدیل کر چکے ہو، لہذا تمہارا تو ایمان ہی ختم ہو چکا ہے، جب ایمان ختم ہے تو پھر چند دن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا، اور یہی حکم ہے عام کہ جو بھی کافر ہے اس کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، دوزخ میں رہنا پڑے گا، کبھی بھی کیا ہے وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔ ہاں جس کا ایمان ہے، ایمان والے چاہے گناہ گار بھی ہوں گے جی، تو آخر کار اس گناہوں کی سزا بھگت کر ایک دن ایمان اپنا اثر دکھائے گا اور ایمان کی وجہ سے نکل آئیں گے، لیکن اس پر جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ چلو گناہ کرتے رہیں ایک دن جنت میں پہنچ جائیں گے، اگر ہزاروں سال دوزخ میں جلنا پڑے وہ کوئی آسان ہے؟ یہاں دنیا کی آگ میں ایک انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا 1 منٹ کے لیے، تو وہاں
سالوں کے حساب سے، وہ بھی سینکڑوں ہزاروں سالوں کے حساب سے کون رہ سکتا ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم چلو کچھ دن جوتے کھائیں گے تو پھر جنت میں پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بہت مشکل وقت ہے۔ اسی وجہ سے اس پر بھی گناہوں پر جرأت نہیں کرنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن پاک میں یہ کیا ہے طرز ہے کہ جب کیا ہے وعید سنائی جاتی ہے جی اور ڈراوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے پھر بشارت بھی ہوتی ہے، خوشخبری بھی ہوتی ہے۔ تو اگلی آیت میں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو وہ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جی۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو جی، تو خالی ایمان کافی نہیں ہے اولی نجات کے لیے، ایمان سے نجات تو ہوگی لیکن پھر عمل ٹھیک نہ ہوئے تو دیر سے ہوگی، اس لیے دونوں باتوں کو مجموعہ انسان کو کیا جمع کرنا چاہیے، ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، پھر انشاءاللہ بس سیدھا ہی جنت میں چلا جائے گا، ہم فیہا خالدون۔ تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ دوزخیوں کی سزا جو ہے اس کا ذکر کیا بلا من کا سبا کے بعد فاولئک، فا کے ساتھ اولئک اصحاب النار۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے تو ان کفریہ چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، گویا جو دوزخ میں جانا ان کے کفر کے سبب سے ہوگا۔ لیکن اہل ایمان کا جب ذکر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہاں فا نہیں ذکر فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت اور مہربانی سے جائیں گے، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے جائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے کیا دوزخ سے بچا کر جنت میں پہنچا دے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔